حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اربع من کن فیہ، 4 چیزیں ایسی ہیں جس کے اندر وہ 4 چیزیں موجود ہیں. حضور نے فرمایا کان منافقا خالصا، وہ خالص منافق ہے. اور حضور نے فرمایا ومن کانت فیہ خصلۃ کانت فیہ خصلۃ من النفاق، جس کے اندر ان میں سے کوئی 1 2 3 ہیں، 4 نہیں ہیں، تو حضور نے فرمایا جتنی ہیں وہ سمجھ لے کہ اتنی اس کے اندر منافقوں والی عادات ہیں. منافق نہیں فرمایا اس کو، لیکن کہا منافقوں والی عادات ہیں جب تک وہ توبہ نہیں کرتا. لیکن جس میں 4 ہیں حضور نے فرمایا وہ تو پکا منافق ہے. اب وہ 4 چیزیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلی چیز اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے خیانت کرے. دوسرے نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا حدث کذب، جب بات کرے جھوٹ بولے، جب بات کرے جھوٹ بولے. تیسرے نمبر پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تیسرا وصف جو منافقوں کا ہے، فرمایا اذا عاہد غدر، جب معاہدہ کرے تو پھر جائے، معاہدہ کر کے پھر جائے. چوتھے نمبر پر حضور نے ارشاد فرمایا اذا خاصم فجر، فرمایا کہ جب اس کا کسی کے ساتھ جھگڑا ہو جائے تو گالی گلوچ کرے. یہ 4 چیزیں حضور نے فرمایا کہ جس کے اندر موجود ہیں کانا منافقا خالصا، وہ خالص منافق ہیں. اب ہم اپنے گھر میں بھی جا کے، ہمارا تو کسی سے جھگڑا ہو یا نہ ہو گالی تو ہماری زبان پر ہے. ہم تو دوستی کے اندر بھی گالی دیتے ہیں، دشمنی کے اندر بھی گالی دیتے ہیں. اور پہلے بڑی عمر کے لوگ گالی دیتے تھے، بچوں کے سامنے گالی نہیں دیتے تھے کہ یار بچے کھڑے ہیں، تو کچھ لحاظ کرتے تھے کہ بھی بچوں کے سامنے نہ دیں. اب بچوں کے سامنے بھی دیتے ہیں بلکہ بچے بڑوں کے سامنے بھی دیتے ہیں. ایک تو یہ طریقہ رواج ہو گیا ہے، ایک ایسی معمولی بات ہو گئی ہے کہ گالی دینا تو شاید ایک اچھی بات ہے، بے تکلفی کی نشانی ہے. دوست اگر دوست کو گالی کے ساتھ کلام نہ کرے تو وہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرے ساتھ اچھا دوست نہیں، میرے ساتھ فرینک نہیں اور میرے ساتھ بے تکلفی نہیں. تو اچھا دوست اسے سمجھتے ہیں جو بے تکلف ہو کر، بے دھڑک ہو کر، جو چاہے دل میں گالیاں ہوں اس کو نکال دے. یہ ہمارے اخلاقیات ہے. تو گالی دینا یہ صرف ہمارے معاشرے میں نچلی سطح پر نہیں ہے، اب تو یہ آپ اوپر اپنے جن کو حاکم بنا کر بھیجتے ہیں وہ بھی گالیاں دیتے ہیں. اور آپ یہ جتنی صفات ہیں، اگر کوئی یہاں پر کھڑے ہو کر سیاست دانوں میں سے کسی کو کہے بھئی یہ منافق ہے، یہ ٹھیک نہیں، وہ ٹھیک نہیں، تو لوگ کہیں گے اچھا بھئی یہ اس نے اس کو گالی دی ہے، اس کا مطلب یہ دوسری پارٹی کا ہے. یہ اس کو گالی دے رہا ہے تو اس کا مطلب اس پارٹی کا ہے. تو جس کو گالی ہم برا کہیں گے تو سمجھیں گے کہ لوگ اس کو برا کہا، اس کا مطلب یہ دوسری پارٹی کا ہے. لیکن یہاں پر تو یہ کسی کا قول نہیں، یہاں پر تو یہ خود رسول اللہ کا فرمان ہے. اور ہر شخص کھڑے ہو کر دیکھے کہ جس کو وہ اپنا لیڈر اور اپنا قائد سمجھ رہا ہے اس کے اندر یہ بات پائی جا رہی ہے یا نہیں. اور اس کے بعد وہ اپنے گریبان میں بھی دیکھ لے کہ مجھ میں بھی پائی جا رہی ہیں کہ نہیں پائی جا رہی. 4 چیزیں. اور پھر یہ تو ایک حدیث مبارکہ ہے جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 باتیں ارشاد فرمائیں. ایک اور حدیث مبارکہ سماعت کیجیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں ان 4 میں سے 3 صفات بیان کی اور آپ نے ارشاد فرمایا آیت المنافق ثلاث. حضور نے فرمایا منافق کی نشانی 3 ہیں، 3 نشانیاں ہیں. یہ بیان کر کے حضور نے ارشاد فرمایا وَإِن صَلَّى وَصَامَ وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، فرمایا اگرچہ وہ بندہ نماز پڑھتا ہو، اگرچہ وہ روزہ رکھتا ہو، وَزَعَمَ أَنَّهُ مُسْلِمٌ، اگرچہ وہ یہ سمجھتا ہو کہ میں مسلمان ہوں، لیکن حضور نے فرمایا اس کے اندر یہ باتیں پائی جا رہی ہیں تو وہ منافق ہے. اب دیکھیے یہاں پر یہ تو حضور کا فرمان ہے، حدیث مبارکہ ہے. حضور نے فرمایا کہ اگرچہ وہ اپنے آپ کو مسلمان بھی سمجھتا ہو، روزہ بھی رکھتا ہو، نمازیں بھی پڑھتا ہو، لیکن اس کے اندر اگر یہ اوصاف 3 وصف پائی جا رہے ہیں تو حضور نے فرمایا منافق ہے، وہ منافق ہے. کون سے اوصاف حضور نے بیان فرمائے؟ وہ یہی ان 4 میں سے آپ نے پہلے ارشاد فرمایا اذا اؤتمن خان، جب اس کے پاس امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے. وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، جب بات کرے تو جھوٹ بولے. اور تیسرے نمبر پر حضور نے ارشاد فرمایا اذا وعد اخلف، جب کسی کے ساتھ وعدہ کرے تو وعدے سے مکر جائے. ہمارے اخلاق جو ہیں ان احادیث مبارکہ کے مقابل کیا ہیں وہ ہم اپنے گریبانوں میں ہم خود دیکھ سکتے ہیں.